أيامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ زمر سے کر رہے ہیں۔ زمر کی آیت نمبر 42 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیات اخیر میں آئی تھی اس میں شرک کرنے والوں اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ کہ دنیا میں رسوا کر دینے والا عذاب آئے گا اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب ہے۔ تو دنیا کے رسوا کن عذاب کے سلسلے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے، وہ غالب تھے اور کمزوروں کی بات کو وہ زیادہ وزن نہیں دیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہم پر غالب آ جائیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ آ گیا بدر میں شکست کی ہار کی شکل میں۔ اور دائمی عذاب آخرت کا عذاب ہے۔ آخرت میں یعنی دوبارہ زندگی ملنے، دوبارہ جینے، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کی بات ان کے گلے سے نہیں اترتی تھی، وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس دوسری بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور ایسی مثال جو روزانہ انسان جس کا تجربہ کرتا ہے، جس کو دیکھتا ہے، روزمرہ کی بات ہے، روٹین کی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ موت کیا ہے؟ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ یہ حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے، النوم اخت الموت کہا گیا۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور ان کو بھی جو نیند میں مرتے نہیں، سوتے وقت مرتے نہیں، فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو جس کے سلسلے میں موت کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روحوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے ایک متعینہ مدت کے لیے۔ آدمی جب سوتا ہے تو نیند میں، سونے کی حالت میں اس کے جو کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ دماغ اس طرح کام کرتا ہے، نہ انسان نیند میں اپنے ارادہ و اختیار سے اس طرح حرکت کر سکتا ہے جس طرح وہ بیداری میں کرتا ہے۔ دماغ کی ساری صلاحیتیں بھی رک جاتی ہیں۔ یہ صلاحیتوں کا رک جانا یہ ایک طرح کی موت ہے، اس وجہ سے نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صلاحیتیں رک گئی ہے نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا ہے یہ رکی ہی رہیں، دوبارہ بحال نہ ہو، دوبارہ یہ کام نہ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں انسان رات کو نیند میں سوتا ہے اور صبح گھر والے بیدار کرتے ہیں، بیدار نہیں ہو پاتا ہے، نیند ہی میں اس کی روح قبض کر لی گئی، نہیں وہ صلاحیتیں واپس نہیں کی گئی اس کو۔ تو جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ بس ان کا آخری وقت آ گیا ہے، تو اللہ اس روح کو واپس نہیں لوٹاتا ہے، ان صلاحیتوں کو بحال نہیں کرتا ہے۔ اور جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ان کو ابھی اور زندگی دینی ہے، مہلت دینی ہے، ان کی زندگی اور لکھی ہوئی ہے، تو اللہ ان کو دوبارہ بیدار کر دیتا ہے۔ اب دوبارہ بیدار کرنا یہ ایسا ہے جیسے وہ ساری صلاحیتیں لوٹ آئی۔ تو آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ جینا بھی یہی، جس طرح نیند کے بعد
دوبارہ ساری چیزیں کام کرنے لگ جاتی ہے، اسی طرح جو بڑی نیند آئے گی یعنی قیامت آئے گی جس میں سب مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اللہ دوبارہ صلاحیتوں کو، روح کو جسم میں لوٹائے گا۔ یہ مثال ہے دوبارہ زندہ ہونے کی۔ تو اللہ اس طرح دوبارہ زندہ کرے گا انسان کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ جو آدمی سوچتا ہے وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نیند بھی تو ایک طرح کی موت ہے، اس کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ کیسے نہیں زندہ ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو دعائیں مسنون جو دعائیں ہیں، آپ جب سوتے ہیں اگر آپ کا پڑھنے کا معمول ہے تو چھوٹے بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ایسا نہیں کہ اللہم بسمک انام و استیقظ، یہ اللہ تیرے نام پر میں سو رہا ہوں اور تیرے نام پر میں بیدار ہوں گا، یہ نہیں ہے۔ عربی میں وہ لفظ ہیں جو میں نے ابھی پڑھے، لیکن وہ نہیں بولتے ہیں۔ یہ سکھایا گیا کہ یہ کہو اے اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں، اموت ہو، اور تیرے نام پر میں زندہ ہوں گا۔ اور پھر جب صبح بیدار ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے نا، تو اس وقت کی جو مسنون دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، الحمدللہ الذی، یہ نہیں کہا کہ ایقظنا بعد نومنا، اس اللہ کی تعریف جس نے نیند کے بعد دوبارہ ہمیں بیدار کر دیا، یہ نہیں سکھایا۔ یہ کہا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اس اللہ کی تعریف جس نے موت دینے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی بخش دی۔ پھر آگے کا جملہ دیکھیے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک موقع ایسا آئے گا کہ سب مر جائیں گے، پوری دنیا مر جائے گی، اس کے بعد اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہی قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور، سوچ ذہن و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بیچ میں بات آ گئی تھی، چونکہ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہوگی، وہاں کیسے دائمی عذاب ملے گا، کہ نہیں سب کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر آگے بات دوبارہ شرک پر آ گئی۔ پچھلے درس میں شرک پر بات آئی تھی۔ مشرکین جو شرک کرتے ہیں نا، جتنے بھی دنیا میں شرک کرنے والے ہیں، تو ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا خدا تو ایک ہی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہ جو دیوی ہیں، دیوتا ہیں، یہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ان کو ہم بیچ میں ذریعہ بنا رہے ہیں، اور یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور ہمیں وہاں پر اگر بری حالت پیش آئی تو اسے چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، سفارش کا حق، سفارش کا، شفاعت کا پورا قبضہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور ہر کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں سفارش کر دے۔ اللہ کے یہاں سفارش وہی کر سکتا ہے جس کو اجازت دی گئی ہو، اور اسی کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ چاہے گا، پسند کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، کوئی زبان اللہ کے دربار میں کھول نہیں سکتا ہے۔ 16ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر وہاں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے دربار میں جب سب لوگ حاضر ہوں گے، وہاں کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ خشعت الاصوات للرحمن، اللہ کے رحمان کے دربار میں ساری آوازیں پست ہو جائے گی، کسی کی مجال نہیں کہ وہاں آواز بلند کر دے۔ اور یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن سفارش کام نہیں آئے گی مگر من اذن لہ الرحمن، اس کے جس کے لیے اجازت دے گا کہ ہاں تم سفارش کر سکتے ہو۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، نبی سفارش کریں گے، حافظ سفارش کرے گا، چھوٹے بچے سفارش کریں گے، ان کے بارے میں آیا ہے، ان کو اجازت دی جائے گی۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کی بات کو رب پسند کرے گا، جس کے بارے میں پسند کرے گا، جن کے بارے میں اجازت دے گا، انہی کی وہ سفارش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی سفارش کر دیں اور اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے چھڑا لے کوئی، وہاں کوئی ایسا کوئی نہیں، کسی کی طاقت اور مجال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے بارے میں کہ یہ تو ہمارے سفارشی قیامت کے دن، ورنہ ہم بھی اللہ کو ایک بڑا تو ہمارا ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء،
کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سفارشی بنا لیے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ ان سے کہیے کیا اس وقت بھی یہ سفارش کریں گے کہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں؟ ان کو سفارش کی، شفاعت کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی، ان کے ہاتھ میں سفارش ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے سفارش کریں گے؟ اور پھر مزید یہ کہ یہ جو تمہارے بت ہیں یہ عقل ہی نہیں رکھتے، سوچ ہی نہیں رکھتے، سوچنے سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ خاک سفارش کریں گے، تمہاری شفاعت کریں گے؟ اس لیے ان کی عبادت کرنا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے سفارش صرف سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمان میں اسی کی بادشاہت ہے، اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ایک ایک اعمال کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ آگے اللہ نے مشرکین کی خاص کیفیت بیان کی ہے۔ ہر زمانے کے مشرکوں کا، شرک کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کے جاہ و جلال، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کی قدرت کو بیان کیا جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو شرک کرنے والوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کو سننے میں انہیں مزہ نہیں آتا ہے۔ جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے جو آخرت میں اللہ سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ جو دوسرے جن کے بارے میں انہوں نے خیال کر رکھا ہے کہ یہ کچھ کام آئیں گے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں ان کو شریک کیا جاتا ہے، ان کے بارے یعنی اللہ کے علاوہ، چاہے انہوں نے بتوں کو سمجھ لیا ہو، چاہے فرشتوں کو سمجھ لیا ہو، چاہے رسولوں کو سمجھ لیا ہو، یا اللہ کے نیک بندوں کو سمجھ لیا ہو، ان کے بارے میں جب اس طرح کی تعریف، توصیف اور ان کے بارے میں اس طرح کی کرامتیں جن کے نہ سر ہیں نہ پیر، کوئی من گھڑت باتیں ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کہ جو صفتیں، جو خوبیاں، جو قدرت اللہ کی ہے ان کے بارے میں ثابت کیا جائے، بتوں کے بارے میں، اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات کے بارے میں کہ ان کی بھی قدرت ہے، یہ بھی پاورفل ہیں، یہ بھی مال سے نوازتے ہیں، یہ بھی اولاد سے نوازتے ہیں، اللہ کی صفات ان میں ثابت کی جائے، تو اذا ہم یستبشرون، یہ خوش ہو جاتے ہیں، بانچیں کھل جاتی ہے، واہ واہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہوئی اصل بات۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، چھپی ہوئی چیزوں کو، غیب مطلب چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کی نگاہ سے ایک ذرہ بھی زمین اور آسمان میں مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا، اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ورنہ اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، چھپی ہوئی چیزیں بھی اور ظاہری چیزیں بھی۔ تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہر زمانے میں مشرک لوگ اللہ کی صفات کو دوسری مخلوقات میں مانتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے تو اختلاف کرتے ہیں، مانتے نہیں، اپنی ضد، اناد، سرکشی پر جمے رہتے ہیں۔ تو یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیجیے، اور یہ مومنوں کو سکھائی جا رہی ہے، یہ ہر اس شخص کو جو حق کا متلاشی ہے، حق کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، حق کو تلاش کر رہا ہے، یہ دعا بہت بہترین ہے اس سلسلے میں۔ اسی لیے حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یعنی وہی الفاظ ہیں جو یہاں آئے، اس سے آگے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ اللہم اہدنی فیما اختلف فیہ من الحق، اے اللہ تو مجھے ان معاملات میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، حق بات کا راستہ دکھا دیجیے۔
انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کیونکہ تو جس کو چاہتا ہے صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ دعا اس شخص کو پڑھنی چاہیے، معمول بنانا چاہیے، جس کو بعض مرتبہ لگتا ہے یار یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کہاں ہے، جھوٹ کہاں ہے، کون صحیح ہیں، کون غلط ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے گا، حق بات کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق بات کو حق سمجھا کر ہمیں دکھا دیجیے، کھول کے ہمیں بتا دیجیے کہ یہ حق ہے، اور ہم پھر اس کی پیروی کرنے کی بھی توفیق دے دیجیے، اس کو ماننے کی بھی، اور باطل کو باطل بنا کر ہمیں بتا دیجیے، سمجھا دیجیے، اور پھر اس باطل سے پرہیز دور رہنے کی بھی ہمیں توفیق دے دیجیے۔ تو یہ دعا ہے جس میں کہا گیا اے اللہ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، یہ اختلاف کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو ہی فیصلہ۔ دیکھیے قرآن نے، اللہ کے نبی نے دلیل کے طور پر، علم کے طور پر فیصلہ کر دیا۔ شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں اتنی مضبوط دلیلیں ہیں کہ جو آدمی سمجھنا چاہے وہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ دلیل کے اعتبار سے تو فیصلہ ہو گیا اس دنیا میں، لیکن لوگ ضد کی بنا پر، ہر درمی کی بنا پر مانتے نہیں ہیں، وہ پریکٹیکلی عملی فیصلہ چاہتے ہیں۔ تو عملی فیصلہ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا، اس وقت پتہ چل جائے گا حق اور باطل کا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دنیا میں یہ شرک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے، حالانکہ وہاں پہنچنے کو بھی یہ نہیں مان رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو، اللہ کے دربار میں حاضری کو یہ نہیں مان رہے ہیں، لیکن یہ تو ہونا ہے، پیش آنا ہے۔ جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور اس وقت ان کی جو صورتحال ہوگی وہ بہت ہی افسوسناک ہوگی اور بہت شرمندگی والی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ظلم سے مراد ہے سب سے بڑا ظلم جو قرآن میں کہا گیا شرک جو لوگ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہم تو کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں، اور بس یہی زندگی ہے، جو کچھ کرنا چاہو یہاں کر لو، آخرت کچھ نہیں ہے، لیکن ہم تو پہنچ گئے اللہ کے دربار میں، پہنچا دیے گئے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب کچھ، جہنم کا عذاب، خطرناک ہولناک قسم کا۔ اس وقت ان کی تمنا یہ ہوگی کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، زمین کے سارے خزانے، اب زمین میں کتنے بڑے خزانے ہیں، قیمتی پتھروں کے خزانے ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں، سونے چاندی کے خزانے ہیں، پٹرول کے خزانے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں زمین میں، اگر یہ سارے خزانے، صرف اتنا نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے برابر اور خزانے مل جائیں، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اس خطرناک عذاب کو دیکھ کر وہ یہ چاہیں گے سارے خزانے دے دلا کر ہم اس عذاب سے چھوٹ جائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے وہ صورت حال کھل کے آ جائے گی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جس کے بارے میں ان کے خیال میں بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو کہتے تھے کہاں ہے دوبارہ زندگی، بس یہی زندگی ہے، لیکن وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو کچھ انہوں نے برے کام کیے تھے ان کا برا انجام بھی کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس مذاق نے ان کو آ گھیرا۔ اس دن دین کا مذاق اڑاتے تھے، شریعت کا مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، رسول یہ کہتے تھے آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، جنت کا مذاق اڑاتے تھے، جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ فلمیں بن رہی ہیں نا، 72 حوریں مذاق کے طور پر بن رہی، یہ استہزاء ہے، یہ ایک مذاق ہے دین کا، شریعت کا، آخرت کا۔ تو یہ سب کل قیامت کے دن ان کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا، اس وقت کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اپنے کیے پر افسوس، شرمندگی کریں گے، لیکن ایسے موقع پر ان کو شرمندگی ہوگی جہاں تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، جہاں پھر نقصان ہی نقصان ہے۔
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ تعالیٰ مشرک کی حالت بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ایک پکا سچا مومن ہوتا اس کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے۔ مشرک کی حالت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اچھی حالت ہوتی ہے تب تو وہ دوسروں کو شریک کر لیتا ہے، اپنے نفس کو شریک کر لیتا ہے، لیکن جب بری حالت آتی ہے نا تو سارے شریک کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صحت کے بعد بیماری ہو گئی، مالداری کے بعد فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا، حکومت کا اقتدار کا قبضہ تھا وہ اس سے ہٹ گیا، پریشانی آ گئی، تکلیف کی صورتحال پیش آ گئی، تو ہمیں پکارتا، اس جانتا ہے کہ دوسرا کوئی اب مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مکہ کے مشرک جو نبی علیہ السلام کے اتنے سخت مخالف تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب یہ لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ موجیں سمندر کی انہوں نے آ گھیرا ہے ان کو اور منجھار میں پھنس گئے، ظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکار کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ یہاں نہ لات بچانے کے لیے آئے گا، نہ منات بچانے کے لیے آئے گا، نہ عزا بچانے کے لیے آئے گا، اور سارے معبود جو انہوں نے بنا رکھے تھے 360 تو بیت اللہ میں بنا رکھے تھے، اندر رکھے تھے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے، بس وہی بچانے والا کہ اللہ اس مرتبہ نجات دے دے تو ہم شرک کو چھوڑ دیں گے، تیری ہی خالص عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب انجاہم، اللہ نے ان کو نجات دے دی اس مصیبت تکلیف پریشانی سے، پھر وہی سرکشی کی راہ اپناتے ہیں۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، تکلیف میں تو ہمیں پکارتا ہے، جب ہم نعمت دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، احسان کر دیتے ہیں تو کہتا انما اوتیت علی علم عندی، یہ چیز تو میرے اپنے علم، میری جانکاری، میری صلاحیت، میری خوبی کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ اللہ نے دولت دے دی، کاروبار چمک گیا، پیسے آ گئے، دنیا کے اسباب جمع ہو گئے، تو کہتا ہے کہ میں کوالیفائڈ تھا، میں پڑھا لکھا تھا، میں نے عقل چلائی، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، ڈیل کرنے کا میرے پاس تجربہ ہے، میں نے دوڑ دھوپ کی ہے، میں نے محنت کی ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ یہ انسان کا ایک مزاج ہے، کہتا کہ انما اوتی علی علم، یہ تو مجھے اپنی صلاحیت، اپنے علم، اپنی جانکاری، اپنے تجربے اور محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بل ہی فتنہ، یہ فتنہ ہے، آزمائش۔ فتنہ اور آزمائش کیوں ہے؟ دیکھو دونوں حالتیں انسان کے لیے آزمائشیں، اچھی حالت بھی بری حالت بھی، مال بھی دولت بھی آزمائش ہے، اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی بھی آزمائش ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ مال و دولت اس کو دیا ہے، مال و دولت اس کو ملی ہے، ملنے کے بعد یہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا سرکشی کا راستہ اپناتا ہے، نافرمانی کا راستہ اپناتا ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ اور اللہ فقر و فاقے میں تنگی میں مبتلا کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلوں کو برداشت کرتا ہے، اس پر راضی رہتا ہے، صبر کا دامن پکڑتا ہے، کہ شکوہ شکایت کرتا ہے کہ اللہ کو میں ہی دکھاتا، میرا خاندان ہی دکھاتا، اس طرح کی شکوہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا، ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے، فلاں فلاں، اس طرح کے جملے جس سے اللہ کے فیصلوں سے ناراضگی جھلکتی ہے، یہ کرتا ہے یا یہ کہ صبر کا دامن پکڑتا ہے۔ تو دونوں حالتیں انسان کے لیے آزمائش کی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، حقیقت کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ خوشحالی، مال، صحت، تندرستی، کاروبار کا چمکنا یہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا اکرام ہے، بڑا انعام ہے، حالانکہ وہ آزمائش۔ اور جب بری حالت آتی ہے تو کہتے ہیں اس کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں آزمائش۔ قد قالها الذین من قبلہم، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو جملہ انسان کہتا ہے نا کہ جب اچھی حالت آتی تو کہتا ہے میرا خود کا تجربہ تھا، میں نے یہ دوڑ دھوپ کی، محنت کی، میں نے علم حاصل کیا، تجارت کاروبار کا، اس وجہ سے یہ سب مجھے ملا ہے۔ یہ جملہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں، قارون کا بھی یہی جملہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی، خوشحالی دی، تو دنیا کما، دنیا سے فائدہ اٹھا، لا تنس نصیبک من الدنیا، کتنا بہترین جملہ قرآن نے کہا، دنیا کا اپنا حصہ اس کو مت بھول، دنیا کمانا کوئی برا نہیں ہے، قارون کا خزانہ بھی اگر آپ جمع کر لیں کوئی بری چیز نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں
آنے کا طریقہ صحیح ہو اور خرچ کرنے کی جگہ بھی صحیح ہو، بس اس کے بعد چاہے پوری دنیا کا خزانہ مل جائے۔ اسلام تھوڑی کہتا ہے کہ دنیا بہت بری ہے، دنیا کا حصہ مت بھولو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن آخرت کو بھی مت بھولو۔ اللہ نے جہاں استعمال کرنے کو، خرچ کرنے کو کہا وہاں خرچ کرو، تو کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، میں تمہارے حکم کا پابند کیوں بنوں، کسی اور کے قانون کا پابند کیوں بنوں؟ میں نے اپنی ٹیکنیک، اپنے تجربے سے حاصل کیا، میں جہاں چاہوں گا وہاں خرچ کروں گا، جس طرح چاہوں گا استعمال کروں گا۔ یہ جملہ قد قالہ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، لیکن ان کی اس سرکشی اور غلط بول کی وجہ سے اللہ نے جب پکڑا نا تو کوئی چیز کام نہیں آئی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے تھے، جو کچھ وہ کماتے تھے، ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا جب اللہ کی گرفت آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر ان کو ان کے گناہوں اور کرتوتوں کی برائیوں نے آ گھیرا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور یہ ان میں سے مکہ کے لوگ جو اس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت موجود تھے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ان میں سے جو ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور گناہ کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، پچھلے لوگوں کی طرح ان کے بھی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے مصیبت آئے گی۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی حکومت، اللہ کا اقتدار، اللہ کی سلطنت دنیا کے بادشاہوں کی طرح تھوڑی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں حکمرانوں کا یہ معاملہ ہے کہ بعض مجرم لوگ، بعض جرم پیشہ لوگ، بڑے جو وانٹیڈ ہوتے ہیں، موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ایک بڑی تعداد ایسی ہے، حکومت نے اعلان کر رکھا ہے اتنا انعام جو پکڑ کے لے آئے گا، لیکن حکومت بے بس ہے۔ وہ یا تو انڈر گراؤنڈ ہو گئی، روپوش ہو گئے، چھپ گئے ہیں، یا یہ کہ ملک چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے گئے، ابھی ادھر سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا مجرم ہے، واپس دو، ہمیں دو، لیکن بے بس ہیں، عاجز ہیں۔ اللہ کی قدرت ایسی نہیں، کوئی مجرم، کوئی ظالم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، کوئی روپوش نہیں ہو سکتا، کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی جب پکڑ آ جاتی ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو رزق کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ کسی کو رزق کا مل جانا، کسی کو روزی میں کشادگی کا ملنا، کسی کو خوشحالی کا ملنا، یہ اللہ کے یہاں اس کے محبوب و پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کا فقر و فاقے میں مبتلا ہونا اور تنگی میں مبتلا ہونا اور اس پر برے حالات کا آنا، یہ اللہ کے یہاں مبغوض اور ناپسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں، مصلحتیں ہیں، وہی اس کی حکمتیں اور مصلحتیں جانتا ہے۔ نہ عقل کی بنیاد پر مال اور دولت دنیا ملتی ہے، نہ علم کی بنیاد پر مال اور دولت ملتی ہے، نہ عقل اور بے عقلی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ دیکھو بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، بڑا ذہن رکھنے والے، دماغ رکھنے والے، ان کے پاس دنیا نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ بڑے بڑے کارخانے اور کمپنیوں کے مالک ہیں، اور وہ ذہن رکھنے والے ان کے یہاں ملازم ہیں، معمولی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ کتنے بیوقوف قسم کے لوگ، بالکل پاگل دھنگیلے ہیں، ان کو کتنی دولت ملی ہوئی ہے، اور کتنے عقل مند ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں و مصلحتیں ہیں۔ تو مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا، خوشحالی کا مل جانا اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، اور فقر و فاقہ اور تنگ حالی یہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہونے کی علامت نہیں ہے، اللہ کی حکمتیں و مصلحتیں ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو لوگ یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کی، نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ان نصیحت کی باتوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔